السلام علیکم ٹو لیٹرس، میں ہوں علی حسن۔ آج ہم لوگ جس چیز کے اوپر ڈسکشن کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور فضیلت قرآن کی روشنی میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے اس پوری روح انسان کے اندر ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہیں، جو اللہ پاک نے اس طرح کی پوری انسانیت میں سے کبھی بھی کسی انسان کی اس طرح کی پرسنالٹی نہیں بنائی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، اور نہ قیامت تک اس طرح کی کوئی بھی انسانوں میں سے اس طرح کے انسان کو اللہ پاک پیدا کریں گے۔ اور جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، جو ایک تھوڑی سی ہسٹری کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ پرسنالٹی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہم سال بناتے ہیں، ہم جسے اے ڈی لکھتے ہیں، عیسوی جو ہم کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی پرسنالٹی ہے۔ اگر ہم آج سے 2023 سال پیچھے چلے جائیں تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم شہر میں پیدا کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد، تقریباً 200 250 300 سال بعد، جب رومنس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا اور کرسچینٹی کو جب انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے دین میں غلوف کر کے جو کچھ بھی انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رول ماڈل بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی ایک رول ماڈل بنا کے انہوں نے سالوں کو لکھنا شروع کر دیا۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں آئے ہوئے 2023 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں جو بھی سال اور جو بھی سینچریز لکھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رول ماڈل بنا کے لکھی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو وقت، جو لوگ گزر چکے ہیں یا جو وقت گزر چکا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بیفور کرائسٹ، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، جسے ہم BC بھی شارٹ ورڈ میں لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے جو واقعات کو لکھا گیا، انہیں ہم AD کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ ہے، جس کا اگر ہم لیٹن میں پڑھیں تو وہ بولا جاتا ہے اناؤ ڈومینی، اور اگر ہم اس کی انگلش میں میننگ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں دی ایئر آف لارڈ۔ نعوذ باللہ وہ لوگوں کا کیونکہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو انہوں نے اس سال کو لکھا کہ خدا کا سال، یا ہمارے خدا کا سال، کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 سال پہلے جو خدا ہے، نعوذ باللہ، وہ خود اس دنیا میں آیا انسانوں کی شکل میں، یا اس نے نعوذ باللہ اپنے بیٹا اس دنیا میں بھیجا، جبکہ اللہ پاک ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک کی تو یہ شان ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم قرآن میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے قرآن میں نام لے کے 25 سے زائد دفعہ ذکر کیا، اور جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں قرآن سے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے جو شروع کیا وہ سورہ آل عمران سے 45 آیات سے۔ اس کی اگر ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ، مریم کا بیٹا، وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کے بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ قالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، جب حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتوں سے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی، اے اللہ میری اولاد کیسے ہو جائے گی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ بس ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی، اور تورات اور انجیل بھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ پاک کا یہ کلام اور اللہ پاک کا یہ میسج لے کر آئے اور کہا کہ اللہ پاک آپ کو بغیر کسی میاں کے، بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی باپ کے آپ کے جسم اقدس سے پیدا ہوں گے، تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہا کہ مجھے کس طریقے سے، میں کیسے کسی بیٹے کی والدہ بن سکتی ہوں جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ بس ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یہی شان ہے۔
یہ بیسکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر قرآنی آسمانی صحیفے اٹھائے جائیں تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بیسکلی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جس طریقے سے ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت انتظار کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، کہ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طریقے سے پیدا ہونا پرانی آسمانی صحیفوں کے اندر ایک نشانی تھی جو اللہ پاک نے اس طرح پوری کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر کسی باپ کے پیدا ہونا، یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ نے آج تک کبھی کسی انسان کو اس طریقے سے معجزہ تیار نہیں کیا، کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی باپ لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے یروشلم شہر میں آئی تو لوگوں نے عجیب عجیب طرح کے بہتان اور اپنی زبان کھولنی شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے جو قرآن میں آیت فرمائی اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں اپنی والدہ کی پاکی بیان کی اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش کیا۔ اس طریقے سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا، جنہوں نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا لوگوں سے۔ اس کے بعد جب اللہ پاک نے آگے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ حکمت کون سی؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شریعت اور جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ان کے جو ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی مرضی کا جو دین قبول کر لیا اور اپنی مرضی کی جو چیزوں کو مان رہے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزوں کو حلال ٹھہرا رہے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزوں کو حرام ٹھہرا رہے ہیں۔ اپنی مرضی کے اوپر انہوں نے سود کو حلال کر لیا اور دوسری چیزوں کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ حکمت کی باتیں جو اللہ پاک نے انہیں سکھائی ہیں وہ ان تک لوگوں تک لے کے آئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ساری چیزیں لے کے یروشلم شہر میں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہودیوں میں جو ہیکل سلیمانی کے اندر جو موجود تھے، جنہیں اللہ پاک نے آگے قرآن میں علماء سو بھی جو کہا ہے، وہ جو دین کے کسٹوڈین بنے ہوئے تھے اور وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق لے کے چل رہے تھے، جو ان کا دل کرتا تھا اس چیز کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لیتے تھے اور جس چیز کا دل کرتا تھا اس کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے انہیں جو حکمت سکھائی تھی، جب وہ لے کے یروشلم شہر میں پہنچے اور لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی اور انہیں منع کیا کہ تم اپنی مرضی کے دین کو اپناتے ہو اور اپنی مرضی کے دین کو چھوڑ دیتے ہو، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر طرح طرح کے بہتان اور طرح طرح کی باتیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر عجیب عجیب کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے، جس کے اندر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا کہ وہ اللہ کے اذن سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، اور وہ اللہ کے اذن سے نابینا شخص کے اوپر آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے دیکھنا شروع کر دیتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر ایک مٹی سے ایک مورتی بنائی پرندے کی اور اس میں اللہ کا نام لے کے پھونک ماری اور وہ ہوا میں اڑنے شروع ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا اور وہ اڑنے شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑی کے مرض کا جو عورت تھی اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے تاکہ وہاں کے جو یہودی اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب کی جو حکمت لے کے آئے اس کو مانیں اور صحیح دین اور سیدھے رستے کی طرف آئیں، لیکن ان لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت والے رستے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنی ضد میں اور اپنی گمراہی میں بہت آگے بڑھ چلے ہوئے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باہر نکل کے آواز بلند کی کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی راہ میں۔ تو وہاں پر کچھ نوجوان لوگوں نے، جن کی تعداد نارمل 12 بتائی جاتی ہے، حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ تو جب لوگ آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے تو وہاں کے جو موجودہ یہودی جو تھے، جو علماء سو تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنی شروع کی۔ تو ایک طرف یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چل رہے تھے اور دوسری طرف اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے تدبیریں کر رہے تھے۔ پھر لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، نعوذ باللہ۔ بیسکلی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کو کوئی بھی انسان قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا رسول کبھی بھی کسی انسان کے ہاتھ قتل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے۔
اللہ اور اس کا رسول غالب رہیں گے، اس لیے کبھی بھی کوئی انسان رسول کو قتل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو ہم نے سمجھنا ہے تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ایک بادشاہ، اس نے اپنا ایک پیغام بھیجنے والا ایک بندہ بھیجا، اور جس کی طرف وہ پیغام بھیج رہا ہے، وہ جب وہ پیغام لے کے اس تک پہنچا ہے تو اس نے اس پیغام پہنچانے والے کو قتل کر دیا۔ تو یہ سیدھی سیدھی تھریٹ کس کو ہے؟ اس بادشاہ کو۔ اسی طریقے سے جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اس کو کبھی بھی کوئی انسان قتل نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ایک طبی موت اللہ کے حکم سے جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی انسان ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ اسی کے اوپر اللہ پاک نے جو سورۃ النساء کی، اگر میں آپ کو آیات بتاؤں، سورۃ النساء کے اندر اللہ پاک نے اس کے بارے میں جو ہمیں علم دیا وہ کچھ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 57 کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں سورۃ النساء کی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ، اور بسبب ان کے کہ یہ کہنے کے کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، اللہ کے رسول کو، وَمَا قَتْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی تھی، بلکہ اللہ کی شبہانہ بنا دی گئی ان کے لیے، بلکہ اللہ نے شبہانہ بنا دی ان کے لیے۔ اللہ پاک نے جس حواری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ موجود ہے، یہودیوں کے ساتھ مل کے یا رومنس کے ساتھ مل کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل اس حواری کی بنا دی، اور اصولی طور پہ وہ جو صلیب کے اوپر جو شخص، جو انسان جو چڑھایا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسے ہی جسم کے ساتھ ہی آسمان پر اٹھا دیا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً شکوک اور شبہات میں ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتْلُوهُ یقینا، ان کے پاس اس زمن میں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ علیہ وکان اللہ عزیز حکیم، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے اپنی طرف، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور کمال حکمت والا ہے بے شک۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهَا، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل تمام اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو ان کے اوپر ایمان نہ لے کے۔ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے موت دی ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے جسم اقدس کے ساتھ ان کو ایسے ہی آسمان پہ اٹھا لیا، اور جب اللہ پاک کی حکمت اور جب اللہ پاک کا حکم ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دوبارہ اس روح زمین پر آئیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو کرسچینٹی ہے، جو اس ٹائم 2.25 ارب لوگ ہیں اس پوری دنیا کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں اتنا زیادہ غلو کر چکے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، یا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ اس طرح غلو کریں گے اپنے دین کے اندر۔ دوسری طرف یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مان کے کفر اختیار کر لیا، اور تیسری طرف اللہ پاک نے مسلمانوں کو صحیح علم پہنچا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح علم کیا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو بتا دیا۔ اور کوئی بھی مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور فضیلت کو اس طریقے سے نہ مانے جیسا قرآن میں اللہ پاک نے بتایا۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ کسی بھی نبی کو ماننے سے انکار کرتے۔ اللہ پاک نے اس کے بارے میں سورۃ النساء کے اندر ہی فرمایا ہے، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 150 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو تو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے
بین بین ایک رستہ نکال لیں، مطلب جس کی طرف ان کا دل کرتا ہے کہ ہم اس رسول اور اس نبی کو مانیں گے اس کو مانیں، اور جس کو نہیں ماننا چاہتے اس کو نہ مانیں، اور ان کے درمیان ایک رستہ حائل کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور رسولوں کے درمیان ایک رستہ حائل کر دیں۔ اولئک هم الکافرون، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہین، یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں اور ہم نے ان کافروں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر اور انہوں نے اس میں سے کسی کا مابین کوئی تفریق نہیں کی، اولئک سوف یؤتہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ بیسیکلی جو مسلمان ہیں، جو تمام نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک ان کا اجر فرمائے گا، ان کا اجر دے گا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم۔ اچھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان اور فضیلت ہیں جس طریقے سے قرآن میں ہمیں پتہ چلتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ اگر یہ علم ہمیں اللہ پاک کے ذریعے قرآن میں نہ پتہ چلتا تو شاید ہم بھی گمراہی کا کوئی راستہ اختیار کر لیتے، یا تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیتے، یا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلوف کر جاتے۔ ہمیں اس چیز کا فرق پتہ چلا علم سے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا، اور علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان اصل چیز تک پہنچتا ہے، اصل کامیابی تک پہنچتا ہے۔ جیسے کہ جو کرسچن ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور صلیب کے اوپر بغیر علم کے ایک آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ صلیب کے اوپر چڑھیں، کیونکہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ علم حاصل نہیں کریں گے تو جس طریقے سے یہودیوں میں علماء سو تھے، اور وہ لوگ یہودیوں میں اپنی مرضی کے مطابق دین کو پہنچاتے تھے، اور جس چیز کو وہ چاہتے تھے وہ دین کے اندر ایڈ کرتے تھے، جس چیز کو چاہتے تھے وہ دین کے اندر ایڈ نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وہ اپنے اندر تک اپنا جو ان کا علم تھا وہ اپنے تک مخصوص رکھتے تھے، اور جو کتاب کی جو باتیں تھیں وہ سب تک لوگوں تک پہنچاتے نہیں تھے۔ اللہ پاک نے اس امت میں یہ آسانی کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کو بہت زیادہ آسان کیا قرآن کو، اور قرآن میں اللہ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا، دین کا اور دنیا کا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا اور آخرت میں صحیح معنی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس قرآن کا علم ہونا ضروری ہے، اس کو اس قرآن کے بارے میں سمجھ، فہم اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ورنہ جس طریقے سے یہودیوں میں علماء سو تھے، اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں علماء سو ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو آپس میں تفریق کر دیا، فرقوں میں بانٹ دیا۔ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں تو اللہ پاک صاف فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ کے دین میں فرقہ بندی کرتا ہے، گروہ بندی کرتا ہے اور الگ الگ ہو کر چلتا ہے، اس کا آپ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ ان سے پوچھے گا جو وہ یہ کرتے رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر جو مسلمانوں کے اندر جو علماء سو ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی مجلسیں اور اپنی اپنی مسجدیں بنا لیں اور لوگوں کے اندر تفریق کر لیا اور امت مسلمہ کو اس طریقے سے پھوٹ ڈال کے الگ الگ کر دیا، تو ان کے بارے میں ہم ہمیشہ ان سے گمراہی ہی اختیار کرتے رہیں گے جب تک ہم خود علم حاصل نہیں کریں گے۔ ہم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی پشت پہ ڈال دیا، ہم نے قرآن کا علم خود حاصل نہیں کیا۔ ہم نے جا کے قرآن کا جو علم ہے وہ کوئی ہمیں عالم سکھا دے، وہ کوئی اسپیشل مذہبی فرقہ کا فالور جو مسجد کے ممبروں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں سکھا دے، وہ ہمیں جو بات ہمیں سمجھاتا ہے یا وہ جو بات ہم تک پہنچاتا ہے ہم اسی کو دین ماننا شروع کر دیں۔ ہم خود کیوں نہیں دین کا علم حاصل کریں؟ ہم خود کیوں نہیں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں؟ جبکہ ہم دنیاوی علم میں بہت ترقی یافتہ ہیں، ہم دنیاوی علم میں بہت اچھے ہیں، ہم انگلش بولنے میں بہت اچھے ہیں، ہم سائنس میں بہت آگے ہیں، لیکن قرآن کا علم ہم کیوں نہیں خود حاصل کریں؟ جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے ہدایت پکڑیں، تاکہ لوگ اس سے سیدھا رستہ اختیار کریں، لیکن ہم نے قرآن کو بالکل ہی پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو جب تک ہم قرآن کا علم خود حاصل نہیں کریں گے، قرآن اور سنت کا علم ہم خود سمجھ کے نہیں پڑھیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم کبھی بھی اصل کامیابی اور اصل دین تک نہیں پہنچ سکیں گے اور کبھی بھی زندگی میں سیدھے راستے کی طرف نہیں جا سکیں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں اور ہر چیز کا علم قرآن سے لیں، نہ کہ کسی اور سے۔
بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے کسی ٹاپک پہ. آپ کا اور میرا اللہ نگہبان. اللہ حافظ.